تو اس لیے آپ لوگ بھی معمول بنائیں اس کا، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے اٹھ کے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. اس دعا کی اگر عادت پڑ گئی تو مزے ہی مزے ہیں. پھر جسے پنجابی میں کہتے ہیں موجاں ہی موجاں، کیونکہ جس کو دعا کی کثرت کی عادت پڑ جائے نا، اس کا بس بیڑا پار ہو گیا، سمجھو وہ بیڑا پار ہو. کیونکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا اتنا فائدہ ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نہ دیں، یہ ہو نہیں سکتا. اور اللہ نے ایک اصول بنایا ہوئے کہ جو مانگ رہے وہ نہیں دیا تو کچھ اور دے دوں گا. تو پھر تو موجہ ہی موجہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ پر ایمان ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا. اور تھکنے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ میں مانگ رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا تو پھر نہیں ہوتی. جب تک یہ نہیں کہتا تو ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، نظر نہیں آ رہی ہوتی. اب آپ اپنے بیٹے کی شفا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے، بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اب آپ مایوس ہو رہے ہیں، حالانکہ ہو کیا رہا ہے؟ دوسرے بچے پر بیماری آنے والی تھی، اللہ نے وہ آپ کی دعا سے پہلے ہی ٹال دی. وہ تو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو، وہ آپ کو دعا تو قبول نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ نالائق کہتا ہے نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی، اللہ کہتا ہے جاؤ، اب نہیں ہو رہی، جاؤ. اب تم کہہ رہے تھے نا نہیں ہو رہی، جاؤ. جب تمہارا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو نہیں کروں گا. ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں، واللہ عالم مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہے کہ وہ حج کرنے جاتے تھے. جب بھی حج سے فارغ ہوتے، دعائیں بھی مانگتے اللہ قبول کر لے، تو غیبی آواز آتی کہ قبول نہیں ہوا، یا خواب میں آتا ان کو کہ قبول نہیں ہوا. پھر جاتے حج کرنا. ایسے کئی حج کیے، ہر دفعہ جواب ملتا نہیں ہوا. تو انہوں نے اپنے کسی مرید کو بتایا. انہوں نے کہا حضرت پھر حج کیوں کرتے ہیں جب بار بار؟ انہوں نے کہا میں اس کے علاوہ اور کیا کروں بھائی، میرے بس میں جو ہے وہ میں تو کروں گا نا. وہ اللہ کی قدرت نہیں قبول کر رہا، لیکن میں تو اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی. یہ تو نہیں کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے اگر اللہ کسی کی دعا قبول نہیں کر رہا تو کیا مندر میں جائیں ہم؟ بھگوان کے یعنی جو بت ہیں ان کے پاس جائیں، بولیں یار وہ تو مان نہیں رہا، تو کر دے. تو یہ کہاں سے کرے گا؟ کل میں نے بیان کیا تھا نا، اگر اسلام کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا عیسائیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا یہودیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہمارے پاس تو کیا ہے؟ یہی ہے، یہی قرآن ہے. ہم اسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ہماری عقل کا فالٹ ہے، عقل کا فالٹ ہے. لیکن اتنے بڑے فالٹ ہم نہیں پیدا کر سکتے کہ اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہندو مذہب آ جائے ہماری سمجھ میں، عیسائیت سمجھ. اتنے بڑے پاگل نہیں ہے بھائی. ساری باتیں تو کسی کی بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی بھائی. دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آج تک پورا سمجھ میں آ جاؤ؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے سمجھتا ہوں یار یہ کافی سمجھ گیا ہوں اس کو. میں ایک واٹس ایپ پہ کسی نے کتاب بھیجی، ایک وہ کارٹون ہوتا ہے نا، اتنی لمبی کتاب ہے نا، وہ اتنی موٹی، اس کے چند صفحات ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے عورت کو سمجھنے کی کتاب. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا میاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کتاب کے کچھ صفحات پڑھے ہیں اور دکھایا وہ اتنی موٹی کتاب کے بھی صفحات کیا ہیں، باقی ہیں. اس کو اپنی بیوی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں صدیاں لگ جائیں گی کیونکہ بہت موٹی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں پورا سمجھ میں کسی کا کوئی بھی، تبھی تو یہ فلم کا لفظ ایجاد ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت بڑی فلم ہے، کہتے ہیں نا بہت بڑی فلم اس کو کہتے ہیں جو زیادہ تر سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تھوڑا سا آ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں بہت بڑی فلم ہے. اور جو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو اس کو کہتے ہیں یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی فلموں کے ساتھ. ایک دفعہ گلشن اقبال میں ہمارے ایک شاگرد تھے، انہوں نے کسی بندے کے بارے میں کہا کہ یہ بندہ انگلش فلم ہے اور 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. کیا مطلب انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی، 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. دوسرا اس میں گانے نہیں ہوتے. تو اس نے کہا یہ ایسی فلم ہے تو انگلش، مگر ہے کتنے گھنٹے کی؟ 3 گھنٹے، اور گانے بھی ہیں اس میں. یعنی ایسی فلم جو ابھی تک دنیا میں بنی، یہ وہ والی فلم ہے. میں نے کہا وہ پتہ نہیں، لیکن تم بہت بڑی فلم ہو یار. اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن تم جو یہ اصطلاح لے کر آئے ہو مارکیٹ میں، اس سے پتا چل رہا ہے کہ تم بھی کوئی چھوٹی فلم نہیں ہو. تو پورا سمجھ میں کون آتا ہے؟ عقل تھوڑی ہے، کسی کی سمجھ میں کچھ آتا ہے، کسی کے نہیں آتا. تو ہر اشکال کا جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا میں، کہاں چھوڑ کے؟ ہاں، اللہ سے دعا مانگو، اگر وہ نہیں قبول ہو رہی تو کیا کہاں جائیں ہم؟
کیا مندر جائیں, کیا چرچ جائیں؟ نہیں بھائی, یہی ہے اللہ ہمارے پاس تو تیرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو قبول کرے گا تو بھی, نہیں کرے گا پھر بھی ادھر آئیں گے. حدیث میں دعا ہے, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. کیسی پیاری دعا. فرمائے اے اللہ, تجھ سے بھاگنے کا راستہ بھی ہمارے پاس تیری ہی طرف ہے. یعنی اگر ہم تجھ سے بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ کے آئیں گے کہاں؟ تیری ہی طرف آئیں گے کہ تو ہی بچا لے اپنے عذاب سے. جب آپ پر کوئی مسلط ہو اور سزا دینا چاہے تو اس سے بھاگ کے کہیں اور جاتے ہو یا اس کے پاس آتے ہو؟ اس کے پاس تو کبھی بھی نہیں آؤ گے. ایک بندہ بندوق تان کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے, تو اس کے پاس تھوڑی آؤ گے, آپ وہاں سے بھاگو گے. لیکن اللہ اگر آپ کو مارنے کے لیے تیار ہیں تو آپ اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے. پھر آپ اللہ ہی کے پاس آؤ گے, اللہ بس تو ہی بچا لے, اللہ ہی کے پاؤں میں گر جاؤ گے. وہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا, واللہ عالم یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, سند ہے نہیں ہے, لیکن اس واقعے کا جو مفہوم ہے وہ بہرحال صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ دنیا کے جتنے حوادث ہیں یہ تیر ہوں اور اس تیر کا چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بھئی ایک تیر انداز آپ کی طرف تیر لے کے کھڑا ہوا ہے, تو بچنے کا طریقہ کیا؟ بھاگ جاؤ وہاں سے, نیچے ہو جاؤ, جب وہ تیر پھینکے آڑ میں آ جاؤ. تو انہوں نے کہا اگر یہ تیر چلانے والا کون ہو؟ اللہ. اور تیر کیا ہے؟ یہ حوادث جتنے بھی آ رہے ہیں مصیبتیں, یہ تیروں. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پھر تیر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے, تیر چلانے والے سے دوستی کر لو, اس کے علاوہ آپ کے پاس بچنے کا کوئی آپشن نہیں. تو یہی ہو سکتا ہے بھائی. تو اگر قبول نہیں ہو رہی تو بھی کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ. اور اللہ سے یہی کہنا ہے, اور اسی بنیاد پر اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں کہ یہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتا. باقی اللہ آزماتے ہیں. اگر اللہ ایسے قبول کرنا شروع کر دے نا, ادھر آئے آپ نے کہا اللہ میری بیوی کو نیک فرما بردار بنا دے, ادھر گئے بیوی چائے لے کے کھڑی ہوئی آپ کے ٹرے میں, یہ لیں, پھر شربت لا رہی ہے. ایسا اگر گھروں میں نظام ہو جائے, خدا کی قسم کیا انسان کی زندگی بن جائے. اور پھر آپ لیٹے تو پاؤں دبا رہی ہے, آپ کہہ رہے نہیں بیگم یہ تکلف نہیں, نہیں یہ تو میرا فرض بنتا ہے, آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ ہی تو ہیں جو اس گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں, گیس بجلی کا بل بھی دیتے ہیں, کما کے لاتے ہیں, چاہیے نا. اگرچہ ٹائم پہ نہیں لاتے کوئی بات نہیں, لا تو دیتے ہیں نا, کھلا تو دیتے. تو اب آپ کیا ہوگا؟ بولے یار تو فوراً قبول ہو گئی, یہ تو وہی ہو جائے گا. ایک لطیفہ ہے اگر آپ اجازت دیں, وہ ایک ڈاکٹروں نے دوا ایجاد کی, سائنسدانوں نے. بچے نا اس ملک میں بدتمیز پیدا ہو رہے تھے, بہت تربیت کا نظام تھا, تو انہوں نے کہا یار ہم کوئی ایسی دوا ایجاد کرتے ہیں کہ بچے تمیز دار پیدا ہوں. بچے کیا ہوں؟ تو سائنسدانوں نے کیپسول ایک حاملہ عورت کو کھلایا, بڑا اچھا تجربہ, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کیا ہو گیا, ایسی دعا قبول ہو کہ بچے, یا اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں, بچے فوراً گھر میں داخل ہوتے ہی آداب. تو یہ تو بھائی کیپسول سے ہوگا, ایسا کوئی دوا ایجاد کر لیں. اب سائنسدانوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا یار تو بڑا زبردست تجربہ ہوا ہے. ایک خاتون کو 1 درجن کیپسول کھلا دیے انہوں نے. کیا کیا؟ 1 درجن کیپسول کھلا دیے کہ یار دیکھیں جب اتنا تمیزدار بچہ 1 کیپسول سے پیدا ہوا ہے, 1 درجن سے کیا ہوگا. اب بچے کی ولادت ہی نہیں ہو رہی, پیدا ہی نہیں ہو رہا, بڑے پریشان, یار یہ کوئی ریئیکشن تو نہیں ہو گیا. کہ الٹرا ساؤنڈ کیا, پتا چلا کہ جڑواں بچے ہیں, ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. 6 مہینے ہو گئے, وہ کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں سر پہلے آپ. تو ایسی تمیز اگر چاہیے تو وہ تو بھائی وہ اسی سائنسدان سے رابطہ کرنا پڑے گا آپ کو. تو ہم لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ادھر دعا مانگی اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے اور بچے اتنے تمیزدار ہو جائیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے, اللہ آزماتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کب سے دعائیں مانگ رہے تھے, تو اللہ نے کب قبول کی. تو پھر ہم اگر اس طرح سے حساب کتاب شروع ہو جائے نا, تو نتیجہ یہ نکلے گا پھر کافر بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے, وہ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجدوں میں آئیں گے, بولیں گے بھائی ادھر مانگو ادھر قبول, ادھر مانگو ادھر قبول. غیب کا جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا. اور یہ یاد رکھو, بعض دفعہ اللہ فوراً قبول کر بھی لیتے ہیں, دکھا بھی دیتے ہیں. یہ جو ایتھیزم پھیل رہا ہے نا, اور میں نے آپ کو رپورٹ پیش کی تھی نا کہ ایتھیس میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے, کیونکہ ایتھیزم کی طرف جاتا انسان بہت مرتبہ, ہمیشہ نہیں, بہت مرتبہ عدم برداشت کی وجہ سے.
تھوڑی سی پریشانی آئی، اللہ کہاں ہے، اللہ میرے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہا، تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے، اس کو اللہ مانا جائے. تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا، وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. پھر یہ چیز کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے، یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. تو کوئی اللہ نہیں ہے، سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ابے جن مولویوں کے تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنایا ہوا، وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے، تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا، اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دی، اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، اللہ اولاد ملا دے، اولاد ملا دے، اولاد سے میری ملاقات کرا دے، میرے بچے کو محفوظ فرما لے، ہے نا. دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے. آنسر کیا آیا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا، بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل، صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی دیر آر ٹو ٹائپس آف. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے، نافرمانی تو نہیں کرے، لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں، کیا ہے پتہ نہیں ہو، تو بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے، کیا کریں، مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. ایسا ہوتا ہے نا. جیسے آپ بولیں کہ یار ماشاءاللہ آپ کیا گھر میں حالات کیسے؟ صحیح چل رہے ہیں، بس کیا کریں، دنیا مسافر خانہ ہے، مفتی صاحب سے بیان میں سنا، بس کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. چلو گناہ نہیں کر رہا کم بخت، اللہ کا انکار نہیں کر رہا، کوئی حرام کام نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل، ایسا صبر کے ہٹو بچو ہو جائے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنی زبان سے شکایت نہ جھلک رہی ہو. جیسے ہمارے حضرت نے غربت میں فرماتے ہیں کہ جو میں صبر نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ نہ ہو جائے. اللہ کہے گا صبر تو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے، تجھے مصیبت کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ بلکہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ بادشاہ ہوں، اس لیے میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں. تو اس کو سرے سے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر جمیل. کیا کرنا ہے؟ ایسا صبر جس میں کیا ہو؟ جمال ہو. اور لا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رو بھی رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب اپنے عمل سے بھی شکایت نہیں کرنی، زبان سے بھی، تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ یہ غیر اختیاری ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ آپ کے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ رونا بھی نہیں آ رہا بچے کے گمنے میں، اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. پھر تو قربانی نہیں ہے نا. اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا. اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے، کیا بچہ گھوم گیا صبر جمیل کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ صبر جمیل نہیں، اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں. حقیقت اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا. ٹینشن یہ نیچرل ہے، آنکھیں بھی بہیں گی، غم بھی ہوگا، ٹینشن بھی ہوگی. زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں بہ رہی ہیں، دل غم زدہ ہے. یہ یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں، ان آنکھوں کو روک سکتے ہیں، نہ دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں. زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے. زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا، ما قدر اللہ، جو اللہ کے فیصلے ان فیصلوں پر راضی. لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری، تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اعتدال سے ہوتا ہے. اس میں آنسو بھی نکلتے ہیں، دل بھی غم زدہ ہوتا ہے.
آج کل جو غم ہو رہے ہیں نا، جس طرح سے چیخنا پیٹنا، ہاں وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، گھر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. روزگار آپ گئے کہیں جاب کی تلاش میں، نہیں ملی جاب، انٹرویو میں فیل ہو گئے، باہر نکل کے چیزیں توڑ رہا پھوڑ رہا ہے، بیگم کا فون آ اس کو گالیاں دینا شروع کر دی. یہ غیر اختیاری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بولو، اختیاری. ہمارے جاننے والوں میں کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کو بھائی سے بڑی محبت تھی، جب دفنانے میں نا وہ کیا کر رہا ہے، اپنے بھائی سے بڑی محبت، حادثے میں انتقال ہو گیا، قبر کے پتھر سے سر اپنے پھوڑ رہا ہے. ہمارے امام صاحب نے اس کو پکڑا، بھائی تیرا سر پھٹ جائے گا، کیا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، قبرستان میں وہ جو سلیبیں ہوتی ہیں نا جو رکھی ہوئی، ان پہ سر مار رہا ہے اپنا جا کے. یہ لوگ تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑی محبت ہے، لیکن یہ بے صبر ہونے کی دلیل ہے. رو بھائی، پابندی. یہ جو بالکل حواس باختہ اور رونا اور چیخنا اور یہ وہ جو ہمارے گھروں میں آج کل میتوں میں ہوتا ہے، اور مسئلہ ہو گیا تو چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنا بس غصہ نکال رہا ہوں، تو یہ گدھے ہونے کی تو دلیل ہو سکتی ہے میرے بھائی. میں اس کو نہیں کہہ رہا، وہ تو بیچارہ غمزدہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے، لیکن یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. میتوں پہ چیخنا، میتوں سے لپٹ کے پاگلوں کی طرح رونا، او بھائی بس رو آپ، جو اللہ نے آپ کو پرمیشن دی، اور یہ رونا اچھی علامت ہے کیونکہ یہ محبت کی دلیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. اسی محبت کی بیس پہ تو حقوق ادا ہوتے ہیں، اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر حقوق تھوڑی ادا ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. اچھا آ رہی ہے الحمدللہ. تو بات کیا چل رہی تھی؟ صبر. ہاں، یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں میرا بیٹا مل جائے جہاں وہ اچھی حالت میں ہو، اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. اب آج کل کوئی یونیورسٹی اور کالجز کے لڑکے ہیں، ان کو اتنے بڑے بڑے غم نہیں پہنچتے، ان کو یہی ہوتا ہے وہاں شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی، حالانکہ رات کو اٹھ کے اتفاق سے اس دن دعا بھی مانگی تھی. زندگی میں پہلی دفعہ کیا تھا؟ دعا مانگی تھی، دانت برش سے صاف کر لیے تھے، گٹکے اور چرس کی بدبو ختم کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی. اس دن پی بھی نہیں تھی ہم نے، ٹھیک ہے نا. کوئی عمل اللہ کے سامنے دکھانے کے لیے بولو نہیں ہے. پھر دعا مانگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے قبول ہونی چاہیے، پھر ہم اللہ کو مانیں گے. اللہ نے کہا ہے غیب پر ایمان لے کر آؤ پھر میں مانوں گا. کیونکہ میرے بھائی ایسے تو آپ ڈی ایس پی کو بھی مانتے ہو، ایس ایچ او کو بھی مانتے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس تو جو پاور ہے وہ تو نظر آتی ہے نا. ایسے تو سب محلے کے دادا کو بھی مانتے ہیں، یار اس سے جو بولو کام ہو جائے. اللہ کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی فائل اللہ کے دفتر میں داخل کر دی، دعا قبول ہوئی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو بھی قبول ہی سمجھی جائے گی کہ قبول ہی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ غیب پر ایمان. تو یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگتے 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 قبولیت کا کیا طریقہ ہوا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. یہ عبدیت ہے. دیکھو اتنا فنٹر بننا کہ اللہ کے سامنے بھی غم نہ بیان کرے، یہ صبر نہیں ہے، یہ فنٹر گیری کی کیا ہے؟ اگر کوئی غم ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرے بھکاری بن کے. اللہ کو عبدیت پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ عبدیت. بعض لوگوں پہ تقوی کا ضرورت سے زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے. اب وہ بیمار ہیں تو اللہ سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں بیمار، وہ کہہ رہے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. تو اللہ سے نہیں، اللہ کے سامنے تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ عارضی. تھوڑی بیماری ہو اللہ سے کہے اللہ یہ تھوڑی ہے، مگر تو نے تو تھوڑی بیماری دی مگر میں اتنا کمزور ہوں، مجھے یہ تھوڑی بھی بہت ہے، اس کو بھی ختم کر دے. اے اللہ تو نے مجھے بہت رزق دیا، نعمتیں بہت ہیں، مگر میں اتنا نالائق ہوں نا، یہ بھی میری اپنی کنجوسی کی وجہ سے مجھے تھوڑا لگ رہا ہے، تھوڑا اور بڑھا دے. ٹھیک ہے نا؟ ناشکری نہ کرو، اللہ پہ تو بہت ہی دیا ہے. اپنی کمزوری بیان کرے آدمی کہ اللہ تو نے تو اتنا دیا مگر میں بہت نالائق، میں بہت کمزور. ہمارے حضرت گناہ سے بہت سخت بچا کرتے تھے، بہت زیادہ. کوئی پتہ چل جائے نا ناجائز ہے تو حضرت سے وہ کام نہیں کروا سکتا تھا کوئی کسی بھی طریقے سے. ناجائز تو کیا نامناسب کام بھی نہیں کروا سکتا تھا. ہمارے حضرت کا یہ مشہور تھا کہ کوئی کام جائز ہے مگر نامناسب ہے، علماء پہ سوٹ نہیں کرتا، وہ یہ ایک شریف آدمی پہ سوٹ نہیں کرتا. کچھ بھی کر لو حضرت نہیں کرتے تھے. اتنا تقوی. اس کے باوجود فرماتے تھے میں اللہ سے دعا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے،
میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے اور نہ مجھ سے کچھ عمل ہوتا. تہجد میں 5 پارے پڑھ رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں, اللہ ہم سے عمل نہیں ہوتا, ہم کمزور ہیں, تو ویسے ہی بخش دے ہم کو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے بھائی. یعنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی. پھر حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, مقامات حریری جن لوگوں نے پڑھی ہے نا, عربی ادب کی کتاب ہے, اس میں ایک فقیر کا واقعہ, بس یہ واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک فقیر, ایک وہ گزرا ہے, ان کے نام ذہن سے نکل گیا جو کتاب کے مؤلف ہیں. تو وہ مؤلف نے نا بڑے واقعات بیان کیے بڑے شاعری کے انداز میں اور قافیے ملا کے مختلف طریقوں سے نا. تو وہ شاعر بن کے مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے نا, وہ ہوتا ہے فراڈی, یعنی اپنے آپ کو یہ سیکھے کردار ہے, جیسے پرینک ہوتے ہیں نا, تو پہلے تو ویڈیو نہیں بنتی تھی, ریٹرن میں ہی پرینک بن رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو ہے نا فقیر بن کے کسی کے گھر میں گیا, حالانکہ فقیر ہے نہیں, لیکن ایسا سیٹھ کے سامنے زمین آسمان کے غربت کے قلابے ملائے کہ اس نے ٹھیک ٹھاک پیسہ دے دیا. جج کے سامنے گیا, ایسے قلابے ملائے کہ اپنے حق میں فیصلہ. تو اس نے ایک شعر کہا کہ بارش ہو رہی تھی اور اندھیری رات تھی, سرد رات تھی. یہ فقیر بن کے کسی سیٹھ کے چوکھٹ پہ گیا, دروازے پر دروازہ بجایا. سیٹھ نے جب دروازہ کھولا تو اس کی زبان سے شعر کیا نکلا, قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شعثا مغبرا. کیا خاندانی شعر ہے, یہ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے گا. کہہ رہے کہ وہ رات جو اندھیری رات ہے, سخت رات ہے, بارش ہو رہی ہے, بادل گرج رہے ہیں, اس خوفناک اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے شخص کو لا کے پھینک دیا ہے جو بالکل بے یار و مددگار ہے, غبار آلود بال اور پھٹے ہوئے کپڑے. شعیسا غبار آلود, مغبرہ غبار آلود, شعیسا بکھرے ہوئے بال, یعنی بالکل قسم پرسی کی حالت میں اس اندھیری رات نے ایک شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو سیٹھ کو تو جوش آئے گا نا, یار یہ رات کو میں ہی ملا تھا تیرے یہاں ڈالنے کے لیے, تو پیسے دے گا کہ نہیں دے گا. شاعری میں بڑی جان ہوتی ہے نا. قد دفع اللیل الذی, ورنہ رات کے اندھیرے میں کون کسی کے گھر پہ جاتا ہے, اور ایسی رات جو ٹھنڈی بھی ہو, برسات بھی ہو رہی ہو, اولے برس رہے ہو اور جناب گھٹائیں آئی ہوئی ہوں, ایسی رات میں اگر کوئی کسی کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے, اس کا مطلب واقعی وہ ضرورت مند ہے. تو کہہ رہے اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے آدمی کو لا کے ڈال دیے جس کے پاس بال بنانے کا یہ اسباب بھی نہیں ہے, غم کو صاف کرنے کے وسائل بھی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت یہ شعر فرماتے ہیں, میں تہجد میں پڑھتا ہوں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا, کہ اللہ اس اندھیری رات نے ایک ایسے شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے جو عمل کے لحاظ سے بالکل زیرو ہے. پراگندہ بال کا مطلب عملی لحاظ سے غریب ترین, کچھ بھی عمل اپنے اعمال میں, وہ تو مال ظاہری لے رہا ہے نا, یہ کیا مراد لے رہے ہیں, عمل مراد لے رہے ہیں. عمل کے لحاظ سے پراگندہ ہوں, میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیری رحمتوں کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو سب کو اہل اللہ سب کچھ کر کے بھی ایسی تواضع اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر فرماتے تھے میں سست ہوں, مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت ایک مثال بھی دیا کرتے تھے کہ والدین کا جو بچہ سست ہوتا ہے نا, اپاہج ہوتا ہے, تو والدین اس کا خیال زیادہ کرتے ہیں. تو فرماتے تھے میں اللہ سے کہتا ہوں ہم تو اپاہج ہیں, ہمارے اندر تو عمل کی صلاحیت اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عمل کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے, تو ہمارا زیادہ خیال کر. تو اللہ کو یہ ابدیت پسند ہے, عمل کر کے بھی اپنے آپ کو زیرو سمجھنا. اور یہ جو آج کل یونیورسٹیوں میں ایتھیزم پھیل رہا ہے, اللہ کا انکار پھیل رہا ہے, اللہ کے لیے کخ بھی قربانی انہوں نے کبھی نہیں دی ہوتی. ان سے کہو ایک فلم دیکھنا چھوڑ دو اللہ کے لیے نا, یہ جو دیکھنے کا دل کر رہا ہے نا عورت کو, آج نظر جھکا لو, ایک عمل میں کچھ بھی نہیں, اور جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کس کا انکار کرتے ہیں, اللہ کو. یار اللہ کو تو ہم تو مانگتے ہیں, اللہ دیتا ہی نہیں ہے, اللہ کو تمہارا خیال ہی نہیں ہے. جو عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں کچھ بھی نہیں دے رہا, ٹھیک ہے نا, پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے, بہت دے رہا ہے. اور جو عمل نہیں کرتے
सब कुछ दे रहा है अल्लाह उनको, कभी कुछ आजमाइश आए तो उस आजमाइश को पकड़ के बैठ के बोलते हैं अल्लाह को हमारा ख्याल बोलो नहीं है। ये दरिंदगी फैलती है खुदा के इंकार से। तो अब मैं वो बताता हूं कि वो जब उनको दुआएं कबूल भी नहीं हो रही तो मांग क्यों रहे होते हैं वो, जब अहलुल्लाह को, जब अहलुल्लाह की दुआएं कबूल ही नहीं हो रही तो सवाल पैदा होता है फिर मांग क्यों रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को चाहिए था ना 1-2 साल तक बच्चा मांगते नहीं मिलता तो कहते छोड़ो यार कोई और काम करो, अल्लाह तो देता है ही नहीं होना चाहिए था ना ऐसा। वजह उसकी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब दुआ मांगता है ना तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है, हर दुआ। फरमाया लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान कहता है कि अल्लाह मैं मांग मांग के थक गया मगर तू दुआ कबूल नहीं करता। जब ये लफ्ज कहता है तो फिर अल्लाह कबूल करना छोड़ देता है। अच्छा ये लफ्ज कहता क्यों है? इसलिए कहता है ना कि उसको कबूल होती भी नजर नहीं आती। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो नजर नहीं आ रही ना कबूल होती हुई वो सारी हो रही होती हैं, लेकिन जब दिल में ये ख्यालात आना शुरू हो गए अब कबूल होना बंद। तो अल्लाह कबूल कर रहा है लेकिन वो अपने हिसाब से कर रहा है। वो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे को छुड़वा के और फिर दूसरा भाई भी छुड़वा के वो आपको आजमा रहा है कि अभी भी मांगते हो कि नहीं मांगते। जब अल्लाह ने देखा आजमाइश में कामयाब तो अल्लाह ने बादशाह बना के मिलाया, ठीक है ना। इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, तभी तो हजरत यूसुफ ने कहा मेरा रब बहुत बारीक बीन है, बड़ी लताफत से बड़े खुफिया तरीकों से कामयाबी के नाकामी के नक्शों में कामयाबी के रास्ते पैदा करता है। दुनिया तो मुसाफिर खाना है भाई, तो टेंशन में भी सब कुछ सही हो जाएगा आपका। और आप दुआ मांग रहे हो अल्लाह ये वाला काम मेरा हो जाए, नहीं हो रहा, ये वाला काम मेरा हो जाए। हमारे तो फरमाया करते थे अहलुल्लाह को तो इससे गरज ही नहीं होती कि कबूल हो भी रही है कि नहीं हो रही। वो तो कहते हैं बस अल्लाह के सामने हाथ उठाने की तौफीक मिल रही है, दुआएं मांगने की मिल रही है, बस सेट है, बस यही है, ये हमें यही चाहिए। बाकी अल्लाह तेरी मर्जी, तू दे ना दे, क्योंकि असल तो क्या है आखिरत है, वहां तू हमसे खुश हो जाएगा, बस यही का। तो फरमाते हैं उनके हाथ तो दुआ खुद मतलूब है। इसकी मिसाल देके बयान खत्म करता हूं। देखो आपको किसी से इश्क हो गया, आपको किसी से क्या हो गया, खुदा न ख्वास्ता इश्क हो गया, आप बात का बहाना तलाश करते हो कि नहीं करते? शर्मा रहे हैं चलो मैं कहता हूं अगर हो गया, अभी तो मैंने सबको लपेट दिया था ना, तो अभी कोई भी यूं यूं नहीं कर रहा, यूं कोई भी नहीं कर रहा, सब बैठे हुए कि पकड़े जाएंगे। तो अगर किसी को इश्क हो जाए तो महबूबा से बातचीत का बहाना तलाश करता है कि नहीं करता? तो उस बहाने में बाज दफा ये होता है कि यार कोई बात हो तो मैं करूं भी ना, वरना अगला बोलेगा बिला वजह। तो आप फिर कोई रिक्वेस्ट कर देते हैं कि वो देखिए वो मैंने आपको असल में कॉल की थी, वो आपके वालिद साहब उसमें एक पुलिस ऑफिसर हैं, तो मेरे भाई का थोड़ा सा काम अटका हुआ है, वो अगर हो जाए तो कितना अच्छा होगा, कहते हैं ना। तो असल में ये मकसद ही नहीं होता कि भाई का काम अटका हुआ है वो हो जाए, यार किसी बहाने को बात तो हो ठीक है, क्या ख्याल है? और लड़की को इश्क हो जाए उसका भी यही हाल होता है, मैं वही वो बात करे, कोई बात होनी चाहिए। अब उसको पता है कि सामने वाला फजूल बात नहीं करता, तो वो फिर बात में क्या करेगी, वो कोई काम लगा देगी। एक मसला पूछना है आपसे, मेरे से इश्क होता नहीं है, एक मिसाल दे रहा हूं। अगर किसी मौलानाओं से आजकल इश्क मार्केट में क्या है, शॉर्ट, मौलानाओं से नहीं होता कहीं, लेकिन अगर हो जाए तो मौलाना से मसला पूछेगी, मसले का जो जवाब मिलेगा उसकी तरफ तवज्जो नहीं होगी अबे जो भी जवाब है जायज है नाजायज है भाड़ में जाए, दूसरा मसला, तीसरा मसला, ऐसा होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर से इलाज कराएगी, किसी डॉक्टर से इश्क हो गया तो ना कोई नजला है ना जुकाम है खांसी, वैसे ही जाके मशवरे लेना शुरू कर देती है कि डॉक्टर साहब अगर जुकाम हो जाए सर्दियों में तो एंटी एलर्जी कौन सी ज्यादा सेहत के लिए मुनासिब है? डॉक्टर कहेगा रिजेक्स खा लो, उसमें तो नींद होती है। डॉक्टर ये समझ रहा होता है शायद इसको मालूमात चाहिए, ओ भाई इनको मालूमात नहीं चाहिए, इनको आपसे बात करने का बहाना चाहिए, रिजेक्स गई। तो बिल्कुल अहलुल्लाह की यही हालत अल्लाह के साथ होती है। अल्लाह दुआ कबूल कर ना कर वो तेरा मसला है, हम मांगेंगे तो इसलिए ताकि कबूल हो जाए, तो हम तो बंदे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला यह है कि हम तो तुझसे बात करना चाहते हैं। जब तुझसे हम भीख मांगते हैं कि ये मसला हल कर दे, ये मसला हल कर दे, हमें मजा बहुत आता है इसमें। हमारा राब्ता किससे हो जाता है? अल्लाह से। और मजा इसलिए आ रहा होता है कि हमें पता है अल्लाह को मजा आ रहा है, अल्लाह खुश हो रहा है
کہ میرے سے بھیک مانگتا ہے یہ، تو بس یہی بہت یہ ہو گیا بس، صحیح ہے نا. اب وہ قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک. تو جب تک میرے بھائی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتے نا، مزے کی زندگی نہیں ہوگی. مزے کی زندگی اسی میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، اللہ یہ کہا. ہاں ایسا نہ ہو کہ اب اللہ سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ قبول کر، تیری مرضی، قبول نہیں کر تیری مرضی، ہم تو ویسے ہی مانگ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایسا نہیں، جب اللہ تو کرے گا وہی جو اللہ چاہے گا. آپ نے غلام بن کے مانگنا ہے کہ اللہ قبول کر دے، یہ چیز مجھے چاہیے تو دے دے. ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں مانگیں کہ اللہ یہ مجھے روزگار مل جائے تو اچھا ہے، نہیں ملے تو تیری تقدیر ہے. تو یہ دعا نہیں ہوئی نا، پھر یہ تو ویسے ہی اللہ کی تقدیر ہے بھائی. تو آپ نے تو مانگنا ہے اللہ میرے رزق، مجھے کشادہ رزق حلال نصیب فرما دے، اے اللہ میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے. تو بس وہ بات سمیٹ دوں کہ اللہ نے کیا فرمایا، جس حال میں ہو اس خوش فہمی میں مت رہو کہ مستقبل میں یہ حال ہوگا. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ پھر عمل کو فوکس کرو تاکہ مستقبل میں حالت اگر یہ تو ہے تو آخرت کے بارے میں، لیکن دنیا پہ بھی صادق آتی ہے کہ اگر مستقبل میں حالات خراب بھی ہوئے تو اللہ کی طرف سے تسلیاں ملیں گی. اللہ تعالیٰ سمجھ